پوچھو رسول پاک تو صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی نہیں اسلام نو جدو پہ ضرورت صدیق دی اسلام نو جدو پہ ضرورت نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جان ویسے بات نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنگ کے لیے جہاد کے لیے تیاری کرنی ہے اپنا اپنا مال لے کر آؤ ہم نے غازیوں کے لیے تیاری کرنی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے گھر کا جتنا بھی ساز و سامان تھا اٹھا کے لایا ہے 50% میں نے اپنا سارا مال دین کے لیے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے ذرا غور کرنا مسلمانوں آج ہم جہاد بھی نہیں کرتے مال بھی رب کائنات ہمیں دے رہا ہے لیکن دین اسلام کے لیے مال بھی خرچ نہیں کرتے ہیں ذرا غور تو کرو صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی تو دیکھو صبح شام میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے غار میں بھی صدیق اکبر نظر آئے گا جہاد میں بھی آپ کو صدیق اکبر نظر آئے گا 5 وقت نماز میں بھی پیچھے صدیق اکبر نظر آئے گا اور پھر آج مدینہ شریف میں جاؤ گے روضہ رسول کے ساتھ وہی یار قبر میں بھی آپ کو ساتھ ہی نظر آئے گا فاروق اعظم اپنا مال لے کر آتے ہیں باقی صحابہ اپنا مال لے کے آتے ہیں روایت میں آتا ہے مورخین نے لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سب سامان لے کر آتے ہیں حتیٰ کہ گھر کے اندر جو خوراک پڑی ہوئی ہے ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے کے لیے موجود نہیں ہے حتیٰ کہ جس کی اوپر روٹی تیار کی جاتی ہے وہ بھی لے کے آ جاتے ہیں اب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گھر کا سارا ساز و سامان لے کر حاضر ہوں گے پیش کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میرے غلام بتاؤ تو صحیح کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں آیا جب اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا ذرا بتا تو صحیح کچھ ساز و سامان گھر میں بھی چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو آگے سے کیا جواب آتا ہے سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی نہیں جو کچھ گھر میں تھا سارا کچھ لے آئے ہیں سیدنا صدیق اکبر جس پہ روٹیاں پکائی جاتی تھی وہ بھی لے کے آئے جو شام کے لیے گھر میں ساز و سامان کھانے پینے کا تھا وہ بھی لے کے آ جاتے ہیں سارا کچھ لے کے آ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا سب کچھ لے کے آئے اسلام نو جدو پہ ضرورت صدیق دی اسلام نو جدو پہ ضرورت رب کے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ کہاں گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے یا سارا ساز و سامان لے کے آ گئے ہو اے صدیق اکبر پر تنقید کرنے والا اے صدیق اکبر کی شان کو ترازو میں رکھ کر تولنے والا تم تو رب کے پیارے نبی کی بارگاہ
بارگاہ میں ساری زندگیاں بسر کر دو، پتہ نہیں تمہارا کچھ پیش ہوتا بھی ہے، رب قبول کرتا بھی ہے یا نہیں قبول کرتا ہے، پتہ نہیں ہماری پڑھی ہوئی نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں ہماری لکھی ہوئی کتابیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں تمہاری تحقیق کے سمندر، تمہاری تحقیق کے سمندر کہاں بہ جائیں گے۔ تم تو صدیق اکبر کا ایک ایک لمحہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں، اور یہ جو سارا کچھ قربان کر دیا ہے نا، اس کا ہی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ لیکن ہم مال بھی دیں، اولاد بھی پیش کر دیں، اپنی جان بھی دین اسلام کے لیے پیش کر دیں، لیکن یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ شاید کوئی اٹھ ہوگا کہ نہیں جی اسی نماز پڑھی ہے تو اللہ قبول کینج نہیں کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس کو رسول نے قبول کر لیا ہے اسے رب نے قبول کر لیا، جس کو رسول نے قبول کر لیا اسے رب نے قبول کر لیا ہے، اور جس کو رسول نے ٹھکرا دیا ہے اسے رب نے بھی ٹھکرا دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، بتا تو صحیح میرے غلام گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں چھوڑ کے آیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ، اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے رب کے نبی، گھر میں فقط میں اپنے رب کو چھوڑ کے آیا ہوں اور رب کے پیارے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا رب کے نام کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کے نام کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، ذرا حدیث شریف اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اپنے گھر میں رب کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، رب کو چھوڑ کے آیا ہوں اور رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میں تو تیرے سامنے موجود ہوں، مجھے کہاں چھوڑ کے وہاں آیا ہے اپنے گھر میں۔ یہی ہوتا ہے صحابی رسول کا عقیدہ۔ اگر صحابہ سے عقیدہ لینا ہے تو صحابہ سے لینا پڑے گا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نبی جب تک ہمارے ساتھ ہے رب کائنات بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب اگلی بات ذرا غور سے سننا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے، سامنے کھڑے، کہا صدیق اکبر ایک بوریا جیسا لباس پہنا ہوا ہے، بوریا جیسا لباس، موٹا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کو بند کرنے کے لیے جیسے ہم بیڑا یعنی بٹن استعمال کرتے ہیں، کانٹے لگا کر سیدنا صدیق اکبر نے اپنے تن کو ڈھانپا ہوا ہے، اس لباس کو جوڑا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ بھی موجود ہیں، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ آتی ہے۔ پوچھا یا نبی اللہ، ہے رب کے پیارے نبی مسکرانے کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ کہا ضرور پوچھو، جیسا لباس صدیق نے پہنا ہوا ہے اس کے پیچھے جبریل کھڑا ہے، اس نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ جیسا لباس صدیق نے پہنا ہوا ہے، صدیق کے پیچھے جبریل کھڑا ہوا ہے اور اس نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ لباس کیسے پہنا ہوا، کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو جبریل نے مجھے آگے سے فرمایا یہ صدیق کی ادا رب کائنات کو اتنی پسند آئی ہے نا، یہ سارا کچھ دین کے لیے قربان کر دیا ہے اور خود اوپر موٹا لباس پہن لیا ہے، رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے کہا ہے جیسے صدیق نے لباس پہنا ہوا ہے ویسے ہی لباس، جیسا لباس صدیق نے پہنا ہوا ہے ویسا ہی تم بھی لباس پہن لو۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول پاک تو
कीमत सदीक दी पुछो रसूल पाक तो कीमत सदीक पूछो रसूल पाक